اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لیول 5 کا آج ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے، اور لیکچر نمبر 15 میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم لیول 5 کے اندر قرآن کریم کا جو پورشن ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں پہلے پارے کا آخری پاؤ، اور ابھی ہمارا 19واں پیج چل رہا ہے۔ 19ویں پیج کا تیسرا اشارہ ہے، بلکہ تیسرے اشارے میں ہم پڑھیں گے وصیت ابراہیم و یعقوب کی، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں کہ جناب ابراہیم جناب یعقوب اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کرنے کی نصیحت کر رہے تھے۔ وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ان کی اولاد کی وفات کے بعد بھی توحید کا دامن تھامے رہے، مسلم ہونے کی حالت میں ہی مرنا، یعنی ہر لمحہ ہر حالت میں مسلم ہی رہنا۔ دیکھیں، وصیت کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ تمام لوگ جو ہے نا وہ اس بات کی وصیت کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا فلاں جگہ پلاٹ ہے، میرا یہ ہے، میرا ویسے ہے، میری جائیداد سے تقسیم کر لینا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ کہ ان کے دو بیٹے اسماعیل و اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے آگے جناب یعقوب۔ جناب یعقوب جب دنیا سے جانے لگے تو جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو کس درد کے ساتھ وصیت کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بیٹا کیا کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اور توحید کی امپورٹنس کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ سوچیں کہ ایک ایسا شخص جو مومن ہے، مومن مرد ہے، مومن عورت ہے، اس کو یہ بڑی جو ہے نا وہ اس کے لیے سبق والی چیز ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو کس نہج کے اوپر، کس ٹریک کے اوپر، کس لیول کے اوپر تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جناب یعقوب علیہ السلام کی جو وصیت ہے جو ہے نا وہ جس وقت وہ دنیا سے جا رہے تھے اپنے بچوں کو کس طریقے سے بات کر رہے تھے، تو یہ آج ذکر ہے اور بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں۔ ذرا پہلے اس کا ہم ٹرانسلیشن اس کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی ٹرانسلیشن اور توضیح پہ آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ جی، یہ تھی آیات مبارکہ جو آج ہم نے پڑھنی ہے، آیت نمبر 132 اور 133۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور وصیت کی اس کی ابراہیم نے اپنے بیٹے کو۔ وَيَعْقُوب، جب باپ دادا اچھے ہونا اور وہ کسی نہج کے اوپر اپنی اولاد کو تیار کریں تو اولاد پھر یعقوب جیسی ہوتی ہے، کہ جیسے ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب کو بھی یہی نصیحت تھی۔ کیا نصیحت تھی؟ یا بنیّ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم ہرگز نہ مرنا الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں زندگی کے ابتدائی ایام میں تم نے بڑی محنت اور تغدو کی ہو، اور باپ کے سائے کے اٹھنے کے بعد تم کہیں راہ راست سے بھٹک جاؤ، ہرگز ایسا نہ ہونے دینا۔ مسلمان رہنا، اللہ کا فرما بردار اور مطیع رہنا، ہر کام کو اللہ کی دی ہوئی اذن اور اس کی حدود و قیود میں رہ کے کرنا، گویا یہ اس کا ایک ٹرانسلیشن اور توضیح ہے۔ ہرگز مت مرنا مگر یہ کہ تم مسلم ہو، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب اور کہاں مرے گا۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر لمحے ہر حالت میں مسلمان رہنا ہے، تاکہ جب بھی ہم کو موت آئے تو مسلمان رہنے کی حالت میں آئے۔ ہمیں موت کو اور اس کے بعد کی زندگی کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے۔ جی روبینہ، اس سے آگے پڑھیں آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا ہے۔ مسلم کے 2878۔
ان آیتوں میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت کے بعد بھی اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ وہ اولاد اللہ کی عبادت کرے اور اسلام کے مشن کو آگے لے کر بڑھے۔ انسان سوچتا ہے میری موت کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو مرنے والا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے اللہ میرے بیٹوں کا کیا ہوگا، میری بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ اس وقت اس کو اپنی نہیں پڑی ہوتی، جبکہ اسے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ جب میرے بچے مریں ان کا کیا ہوگا۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ آخری دو لائنیں ہیں اس حوالے سے کہ انسان جب موت کے قریب آتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اس کو زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ جب میرے اولاد فوت ہوگی تو کیا آیا وہ فرما بردار اور مطیع ہو کے فوت ہوگی، یا کسی بری حالت میں، یا برے لوگوں کے ساتھ، یا بری کنڈیشن میں، یا اسلامک پرسپیکٹو میں، یا ایمان کے پرسپیکٹو میں بہت ویک ہوگی۔ اس کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، اس چیز کی انسان کو فکر ہونی چاہیے۔ جناب یعقوب اور جناب ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی اس نہج پہ تربیت تھی، وہ ہے نا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ اسماعیل علیہ السلام سے جب کہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا اس بارے میں موقف ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جو خوبصورت جملے بولے اس کے رسپانس میں ہے، کیا مزے کی بات تھی۔ انہوں نے کہا اپنے والد محترم سے کہ جب انہوں نے کہا نا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر، آگے سے جناب اسماعیل نے کہا اللہ اے ابا جان ویسا کر ڈالیے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ یعنی باپ یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں خواب کے اندر، تیرا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بیٹے کو پتا تھا کہ باپ کی جو خواب ہوتا ہے ایک نبی کا، وہ ایک جو ہے نا وہ سمجھے کہ ایک وحی کی ایک قسم ہے، تو وہ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے کہ مجھے ذبح کرنا۔ تو آگے سے بیٹا کہہ رہا ہے یا اب تفعل ما تؤمر، اور آگے سے کہہ رہا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ جملے ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص نے کمال کی تربیت کی ہو اپنی اولاد کی، پھر یہ جملے نکلتے ہیں۔ بات سمجھتے ہیں؟ جیسے ابھی ایک ویڈیو ظاہری بات ہے پیلسٹائن کا پرابلم چل رہا ہے، بہت مسئلہ ہے، بہت اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، ان کے لیے جو ہے نا کوئی غائبانہ مدد فرمائے، اور مسلم جو سلطنتیں ہیں ان کو جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو ہے نا وہ اپنی فوج کے ذریعے ان کی معاونت کر سکیں۔ تو بہرحال ان کا میں ایک دیکھ رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے نا وہ انٹرویو دے رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر جبرائیل بھی میرے پاس آئے نا تو میں ان کو کہوں کہ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، حسبنا اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ جو اس نے جملہ بولا نا بڑے دل کو جا کے لگا۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ کتنی ویڈیوز دیکھ کے انسان کو رونا آ جاتا ہے، خاص طور پہ ایسے ایمان کی جو مضبوطی کی ویڈیوز ہوتی ہیں نا، تو یہ ان میں سے ایک تھی کہ جب میں نے دیکھا یہ ایک بچے کا اتنا جذبہ، اور اتنا فلسطینی بچے کا، تو میں نے کہا دیکھیں ان کی ماؤں نے ان کی تربیت کی ہے، سمجھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی ہے، ان کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تو وہ اس لحاظ سے اپنے موقف کو سٹرونگ رکھتے ہیں کہ ہمیں حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ یہ وہی جملہ ہے کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام سے آگے فرشتوں نے پوچھا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا تھا حسبنا اللہ، جب آگ میں ڈالے جانے لگے تھے نا، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو خود حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ تو یہ دیکھیں کہ بھئی اولاد کی اس معاملے میں تربیت کرنا بہت ضروری ہے، اور تربیت اولاد میں ماں کا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو ایز اے مدر سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اولاد کی تربیت کے پرسپیکٹو سے، اور پھر اگر اس کو ذرا اور اوپر اٹھ کے دیکھا جائے تو ایز اے پیرنٹس، یعنی کہ والد اور والدہ دونوں کی پھر تربیت کا بڑا عکس ہوتا ہے اس کے بچے کے اوپر۔ ام کنتم شہداء، یہ تو تھی ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کو اور یعقوب کو وصیت۔ پھر ابراہیم کی تربیت میں چونکہ یعقوب پلے تھے اور اسحاق کے بیٹے بھی تھے، تو ام کنتم شہداء، کیا آپ موجود تھے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی کوئی بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہو اور اللہ کے رسول کو اس طریقے سے مخاطب کیا جاتا ہے، کیا آپ موجود تھے؟ کب کی بات ہے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اللہ اکبر، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے؟ تو سب بیٹوں نے مل کے ایک بات کہی، قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی،
وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے باپ دادا کا جو معبود یعنی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، گویا انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ دادا اسحاق کا، جو کہ یعقوب کی اولاد تھی نا، ان کا اسحاق دادا بنتے تھے، اسحاق کا، اپنے پردادا ابراہیم کا اور اپنے دادا کے بھائی اسماعیل کا تذکرہ کیا کہ جس طریقے سے وہ الہ واحدہ، ایک معبود کے اوپر پختہ تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مانتے تھے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے، اے ابا جان آپ اس چیز کی فکر نہ کریں، ہم اسی طریقے سے اسی نہج کے اوپر، اسی ٹریک کے اوپر چلیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ تصور اور احساس اس میں یہ ہے کہ جناب یعقوب کی وفات کا وقت قریب ہے اور ان کی اولاد ان کے اطراف موجود ہے، ارد گرد موجود ہے۔ ان کی اولاد نے یہ دیکھا کہ کس طرح ان کے والد نے ساری زندگی اللہ کی مرضی کو پورا کرنے میں گزار دی، ایک باپ ہونے اور ایک نبی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی اولاد کو کتنے پیار اور کتنے توجہ سے انہیں سکھایا ہوگا کہ انہیں اللہ کا فرما بردار بندہ بن کے رہنا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے، ان میں دنیا و آخرت کی اعتبار سے سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ آخرت کے خطرات بہت زیادہ ہیں، اس لیے حضرت یعقوب کی اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے آخری فکر اپنی اولاد کے ایمان و عقیدے کے بارے میں تھی۔ ان آیتوں میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بہترین سبق موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی موت کے بعد بھی اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ وہ اولاد اللہ کی عبادت کرے اور اسلام کے مشن کو لے کے آگے بڑھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جناب یعقوب کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ بنی یعقوب ان کی اولاد میں سے تھی، اس لیے بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کہ اسرائیل لقب تھا جناب یعقوب کا، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم نصیحت ہے، اس لیے کہ وہ سب نبی تھے، یہ ان کی وصیت یعنی خواہش اور نصیحت تھی، یہ سب انہوں نے اپنی وفات کے موقع پر کہا تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد سے یہ باتیں کہی تھی کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر چیز دینا۔ اپنے بچوں سے مثبت جواب سن کر انہیں کتنی خوشی اور سکون کا احساس ہوا ہوگا۔ اسی سلسلے میں جناب اسماعیل کا ذکر بھی خاص طور پہ کیا گیا کہ جناب محمد رسول اللہ کے اجداد میں سے تھے۔ یعقوب کی اولاد میں کوئی تعصب نہیں تھا، ان کے لیے اسماعیل کی اولاد بھی اتنی ہی قابل احترام تھی جتنی کہ اسحاق کی اولاد تھی علیہ السلام۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل کا سلسلہ جناب اسحاق کے ذریعے سے چلا۔ اللہ کے رسول جناب ابراہیم کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے پیغمبر کا سلسلہ منقطع رہا اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں جناب محمد رسول اللہ کو مبعوث کیا، اور جناب اسحاق کی لڑی میں سے اسحاق کے بعد یعقوب، یعقوب کے بعد یوسف، اور پھر آگے سلسلہ چڑھتا رہا پے در پہ، لیکن دوسری طرف سلسلہ برقرار نہ رہا۔ لیکن یاد رکھیے جب جناب اسماعیل کی لڑی سے آئے تو جو لوگ اس اسحاق کی لڑی سے تھے یعنی یہود و نصارہ، وہ ان سے ذرا جو ہے نا وہ تعصب کرنے لگے اور حسد کرنے لگے۔ تو گویا اس سے ایک یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی ساتھ کیا کہ کس طریقے سے یعقوب کی اولاد نے جناب اسماعیل کا یعنی اپنے دادا کے بھائی کا نام بھی ساتھ لیا، اپنا دادا تھے ان کے بھی، ان کا نام بھی ساتھ لیا۔ ان کو کوئی تعصب نہیں تھا اپنے دادا کے ساتھ جس طریقے سے تم تعصب کرتے ہو۔ مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک اہم یاد دہانی ہے کہ ابراہیم کو اپنے جد امجد مان کر ان پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ وفات کے وقت بھی ابراہیم کی سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ ان کی اولاد صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کے مخاطبین میں مشرکین جو کہ عرب کے مشرکین تھے، جو بیت اللہ کے گرد تھے، ان کو بھی مخاطب اس حوالے سے کیا گیا تم تو اولاد اسماعیل ہو، تمہیں تو چاہیے تم الہ واحدہ کے اوپر چلو۔ اور دوسری طرف جہاں یہود و نصارہ مخاطب تھے تو ان کو بھی یہی بات بتائی گئی کہ تم بنی اسرائیل میں سے ہو، اور بنی اسرائیل جناب یعقوب کی اولاد ہے، اور جناب یعقوب کی اپنے بچوں کو جو نصیحت تھی اور بچوں کا جو جواب تھا اس کے اوپر، اس پہ غور کرنے کی تمہیں ضرورت ہے کہ جنہوں نے یہ بات کہی تھی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون، یہ تو تمہارے باپ دادا نے یہ بات کہی تھی، تمہیں بھی ایک الہ کے اوپر چلنا چاہیے۔ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا ثالث و ثلاثہ، تین خداؤں کے ذریعے کام چل رہا ہے، اور مشرکین عرب نے کہا 360 از اکول ٹو گاڈ، 360 جو ہے نا وہ بتوں کے ذریعے نظام کائنات چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا قل هو اللہ احد، بھائی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کے ذریعے یہ نظام کائنات موجود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے۔ گویا یہ جو سارے کے سارے لوگ تھے ان کو مخاطب کر کے جب بات کی جائے گی اس پیرائے میں اور اس چیزوں کو، اس سٹرکچر کو، اس دور کو سامنے رکھ کے، تو آپ کو ان آیات کی گہرائی کی سمجھ آئے گی۔
اور ترمذی میں 2142 نمبر حدیث ہے، جناب انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کراتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ نے فرمایا موت سے پہلے اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنا دے کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے اعمال کروا لے نا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اجعلنا منہم۔ آمین سر۔ دیکھیں یہ آیات مبارکہ ہیں جس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں، دعا، احتساب، پلان، تبلیغ، اسی طریقے سے اسی چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اسماء کی طرف آ جاتے ہیں۔ ان آیات میں نمبر 1 ابن ہے، اور ابن کی جمع ابنا، بنون، بنین، یہ دونوں طریقے سے آتی ہے۔ اور دین اس کی جمع ادیان ہے، ادیان، اور اب کی جمع آبا ہے، اور 3 حروف والے صحت مند افعال میں آپ کا حاضرہ ہے، حاضرہ یحضر، ناصر ینصر کے وزن پہ، اور یہ بھی آپ کا ناصر ینصر کے وزن پہ ہے، عبد یعبد، اور 3 حروف والے کمزور میں آپ کا کان یکون آ گیا، جو کہ بہت دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں، مات یموت آ گیا۔ اسی طریقے سے مزید فی میں آتے ہیں تو ووصا، وصا یوصی، ٹھیک ہے، اصل میں علمہ یعلمو کے وزن پہ ہے لیکن کمزور ہے۔ اصطفیٰ یصطفی، یہ اختلفہ کے وزن پہ ہے۔ اور نصب کی 3 حالتیں جو ہے نا وہ آج ہم نے دیکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا اب وہ جو آپ نے 4 پڑھنے تھے جملے وہ بھی آپ نے پڑھ لیے، 4 جوڑیاں جو پڑھنی تھی وہ بھی آپ نے پڑھ لی۔ اب ذرا آپ مفعول ڈیفرنٹ قسم کا ہوتا ہے، یعنی ایک نصب کی جو حالتیں ہیں جس کی وجہ سے نصب آتا ہے وہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں اس کو ذرا آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے، مطلب زیادہ ڈیپ بھی نہیں، تو آپ اس کی 3 حالتیں ذرا دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ان کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اس کی مثال کو یاد رکھیے، جیسے ہے نا ذکرت اللہ ذکرا طاعتا، میں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اطاعت کرتے ہوئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تاکید کے لیے کچھ چیز دوبارہ بیان کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے ذکر کیا، پھر آپ کہہ دیتے ہیں ذکرن، ذکر کرنا، ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں طاعتن۔ اب ذکرن کے اوپر بھی دو زبر ہیں، یعنی نسبی حالت میں، طاعتن بھی نسبی حالت میں ہے، دونوں مفعول ہی، ٹھیک ہے، لیکن ذکرن جو ہے ایک تاکید کے لیے آپ نے ایک مفعول کو ایڈ اپ کر دیا نا ساتھ، تو یہ دونوں پہ اسی طریقے سے 2 زبریں ہی آئے گی۔ یہ نصب کی 2 حالتیں ہوں گی نا، ایک تو طاعتن، ایک نارملی جو آپ پڑھتے ہیں جس کو آپ مفعول بھی کہہ دیتے ہیں، دوسرا ایک یہ ہے کہ جس میں آپ تاکید کے لیے کوئی لفظ بولتے ہیں، اس کو آپ مفعول مطلق بھی عمومی طور پہ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے، اس کو بس صرف کیٹیگری ذہن میں رکھنا اور اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، بالکل ایزی ہے۔ جی بتائیں ذرا جی، اس سبق میں آپ نے نصب کی کتنی حالتیں پڑھی ہیں؟ 4 نہیں سر، نصب کی 1 بھی 3 آپ حالتیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے 2 پڑھی ہیں، سوئے ہوئے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ویسے ہم نے 3 حالتیں پڑھنی ہیں، لیکن ابھی ہم صرف یہاں پہ 2 پڑھ چکے ہیں، اور ہمارا جواب 3 ہی ہے جو کہ ہم نے 3 پڑھنی ہے، صرف آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک مفعول ہوتا ہے جس میں ہوتا ہے نا کون کس کو، کون کس کو، اس سوال کو پوچھنے کے، جیسے کہتے ہیں نا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یا یضرب اللہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے الامثال، مثال، ٹھیک ہے۔ یہ جو مفعول ہے یہ سمپل ہوتا ہے، جس میں آپ نارملی پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، کہ جب آپ کہتے ہیں یار یہ الامثال پہ جو زبریں آ رہی ہیں، زبر آ رہی ہے، یہ تو آ رہی ہے مفعول کی وجہ سے، اس نارمل جو مفعول ہے اس کو آپ مفعول بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس اس کو یاد رکھنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اس کے بعد ذرا آتے ہیں، اس کے بعد سر یہ سوال سمجھ نہیں آیا، کون کس کو، سوال کس طرح؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، کس کو بیان کرتا ہے؟ امثال کو، آئی سمجھ؟ جی سر، صحیح، ٹھیک ہے۔ یضرب بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا بیان کرتا ہے؟ مثال بیان کرتا ہے، اس کو آپ پیچھے لے جائیں۔ تو کس کو بیان کرتا ہے؟ مثالوں کو بیان کرتا ہے، لیکن آپ اوپر پڑھیں گے اے آپشن میں تو آپ دیکھیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے، پھر دوبارہ آ گیا تکلیمہ، کلام کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تاکید کے لیے آیا ہے، پیچھے کلمہ کی بات ہو گئی ہے، دوبارہ کہہ دیا تکلیمہ،
बात समझ आई। उज़्कुरुल्लाह, जिक्र करो अल्लाह ताला का। भाई ठीक होगी, बात होगी पूरी। फिर दोबारा कह दिया जिक्रन, जिक्र करना। तो ये ताकीद के लिए, यानी जब जो फेल है ना उसी का आगे दोबारा से मज़दर आ जाए ना, तो ये भी एक किस्म है जिसको हम मफूल मुतलक कहते हैं नॉर्मली ना। तो आपने इसको ऐसे याद रखना है कि ये भी, इस पे भी दो ज़बरें ही आती हैं चूंकि वो मफूल ही होता है, लेकिन मफूल की डिफरेंट टाइप्स है ना, तो वो ज्यादा उसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। एक मफूल भी होती है जो नॉर्मली होता है, जिसमें सवाल आप ऐसे कर सकते हैं कौन किसको, ठीक है। जैसे किसी ने कहा कि कतल दाऊद, कत्ल किया दाऊद ने, किसको कत्ल किया भाई, क्यों भाई किसको कत्ल किया, जालूत जालूत, जालूत को। ठीक है, जालूत को कत्ल किया। तो ये नॉर्मल जो इस तरह बोला जाता है, जैसे साल के तौर पे कोई शख्स कहता है कि खलक अल्लाह, अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो आप कहेंगे किसको पैदा किया, फिर आपको बताना पड़ेगा अल अर्ज़ा। तो ये इस तरह के जो होते हैं ना जिसमें कौन और किसको का क्वेश्चन बने, तो वो आपका मफूल बिही होता है, नॉर्मल जो मफूल आता है उसको कहते हैं। अब एक मफूल होता है जो ताकीद के लिए आ जाता है, जैसे एक बात हो जाती है उज़्कुरुल्लाह, जिक्र करो अल्लाह ताला का, फिर आ गया जिक्रन, जिक्र करना। जैसे पीछे ए में आपने पढ़ा वकल्लमल्लाहु मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया। अब कलाम करने अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, सॉरी। अब लफ्ज़ अल्लाह फाइल है, काम करने वाला, जिससे हुआ है मूसा अलैहिस्सलाम है। बात हो गई कंप्लीट, वकल्लमल्लाहु मूसा, कलाम किया अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से। बात कंप्लीट है या नहीं, बोले भाई। जी सर कंप्लीट है। कंप्लीट है ना, लेकिन थोड़ा ताकीद के लिए आ गया तकलीमा, कलाम करना। तो इस तरह की जो कैटेगरी है ये थोड़ा ताकीद के लिए आती है, इनको मफूल मुतलक कहते हैं। राइट आउट कर लें अपने पास। खैर जब ऑडियो वीडियो जब अपलोड होगी दोबारा जब सुनेंगे तब भी आपके ज़हन में आ जाएगा। मैंने वैसे इस स्लाइड में ना वो ऐड नहीं था, मफूल मुतलक का ऑप्शन मैंने ऐड कर दिया है, वो आपको ज़हन में भी आ जाएगा, आगे जाके देखिएगा। तो ये वो दोबारा वही पूछ रहा है कि मफूल क्यों, किस वजह से। वो आपका वही वाली मिसाल है, वला तक्तुल, ये तीसरी कैटेगरी है, ठीक है। ये भी आपने पढ़नी है। मैंने सिर्फ पहले इसको लेके आने का मकसद ये है कि आपको जरा क्यूरियोसिटी क्रिएट हो कि भाई ये क्या है, ठीक है। अब देखें, वला तक्तुलु औलादकुम, और मत तुम कत्ल करो अपनी औलाद को। क्यों भाई, किस वजह से। अब एक वो मफूल होता है जिसमें आप वजह बताते हैं, बात समझते हैं। एक आपने पीछे मफूल पढ़ा, ये देखें पीछे आपने पढ़ा एक मफूल जिसमें आप कहते हैं किसने किया, कौन है, ठीक है। उसमें वजह नहीं बताएंगे, आप सिंपल बात करेंगे कौन या किसने किया, यानी किसको, किसने किसको मारा, किसने किसको कत्ल किया, किसने क्या खाया, इस तरह का वो होगा, वो सिंपल मफूल होता है। एक मफूल होता है जो ताकीद के लिए आता है, जैसे आपने ये पढ़ा वकल्लमल्लाहु और उज़्कुरुल्लाह जिक्रन, जिक्रन और तकलीमन वाला। एक मफूल होता है जो वजह पूछता है आपसे, यानी यार ये जो आप काम करना है या नहीं करना, ये क्यों नहीं करना, वजह क्या है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो वो भी मफूल ही होता है, उस पर भी उसी तरीके से वो जबर ही आती है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने कहा वला तक्तुलु औलादकुम, मत तुम कत्ल करो अपनी औलाद को। क्यों भाई, अब यहाँ पे ये फेल फाइल मफूल कंप्लीट हो गया था, जुमला कंप्लीट है। ला तक्तुलु, ना तुम कत्ल करो, ठीक है, तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है, तुम फाइल हो, ठीक है। औलादकुम ये आपका मफूल आ गया, औलाद दा के ऊपर जबर भी मफूल की वजह से ये बात खत्म होगी। लेकिन यहाँ पे अब वजह बयान की जा रही है एज एन एडिशनल, ठीक है। अब क्या है जी, खशियत इमलाक, क्यों कत्ल नहीं करना, किस वजह से, क्या मसला है भाई, वो है खशियत इमलाक, भूख की वजह से, भूख के खौफ से आपने कत्ल नहीं करना अपनी औलाद को। तो ये आपकी तीन होगी कैटेगरी, ठीक है। अब ये वो दोबारा एक दफा रिपीट कर रहा है कि अल्लाह ने पैदा किया जमीन को, क्या बनेगा इसका ऑप्शन ए बी सी डी में। सर सी। हीरा इमरान ने डी का ऑप्शन दिया है, अल्लाह ताला ने पैदा किया जमीन को, किया ये फेल माजी का। सर डी डी डी। सर सी है, डी होगा ना सर, लुकू तो मुजारे का हो जाएगा। डी है सर। भाई किया माजी है, डी है। आगे चलें, हल जकर तल्लाह, क्या जवाब दोगे। ऑप्शन इधर इधर आ जाए, हाँ ये कमेंट बॉक्स में आ जाए जरा।
सी सर। کمنٹ باکس میں آ جائیں. کچھ نے ڈی کیا اور کچھ نے سی کیا ہے. بھائی اس سی کا سمپل آنسر سی ہے. ذکر تا، آپ نے وہ اتنی پریکٹس کی ہوئی ہے پیچھے، تا تو، تا کا جواب تو میں آئے گا. ٹھیک ہے. حل تذکرون اللہ ذکرا جمع ہے، مضارع ہے، جواب بھی جمع مضارع متکلم میں ہونا چاہیے. گیمنگ کٹ کہہ رہی ہیں اے سی. بھائی ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈی سی کرنٹ آ رہا ہے، اے سی نہیں ہے. ہما ندیم کہہ رہی ہیں اے، لبنہ اے، گیمنگ کٹ اے. مان لیتے ہیں جی آپ کی بات. آئیے ہر ایک حالت کی مزید مثالیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں نا ان کی ہم کچھ ایگزامپل لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آئیں ذرا. سب سے پہلا جو آپ نے پڑھا ہے نا وہ پڑھا ہے مفعول بھی، جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ دیٹ از اے سمپل مفعول جو آتا ہے نارملی آپ پڑھتے ہیں، جس میں کس کو کون کا آپ مثال کے طور پہ ایک کویشچن ہوتا ہے جس کو آپ سالو کرتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں درخت کاٹا، پھر آپ پوچھتے ہیں بھائی کس نے کاٹا. ٹھیک ہے، تو کون ہے کاٹنے والا. تو آپ کہتے ہیں جی کھانا کھا لیا، تو آپ پوچھتے ہیں یار کس نے کھایا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو نارملی آپ بولتے ہیں تو وہ مفعول بھی ہوتی ہیں. جیسے آپ نے کہا خلق اللہ، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کہیں گے بھائی کس کو پیدا کیا، تو کہیں گے الارض، زمین کو پیدا کیا. یضرب اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کیا بیان کرتا ہے، کس کو بیان کرتا ہے، مثالوں کو بیان کرتا ہے. ولا تقتلوا، نہ تم قتل کرو. کس کو قتل کرو، ٹھیک ہے، کس کو نہ قتل کرو. اولادکم، اپنی اولاد کو. یہ سمپل ہے. ٹھیک ہے، مفعول بھی جس کو کہتے ہیں. دوسرا یہاں پہ صرف تاکید لکھا ہوا تھا، میں نے یہ ایڈ کیا مفعول مطلق تاکہ آپ کے ذہن میں ہو، یہ بھی مفعول کی قسم ہوتی ہے، تاکید کے لیے آتی ہے. یعنی اذکروا اللہ ذکرن. اب تاکید اس کی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے ذکرن کا جو ترجمہ ہے وہی اذکروا کا ترجمہ ہے، تو وہ اس کی تاکید کے لیے آ جاتا ہے. بعض اوقات اسی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسی لفظ سے آ جاتا ہے، بعض اوقات اسی سے ملتا جلتا آلٹرنیٹ کو بولا جاتا ہے تو وہ بھی آ جاتا ہے نا. نارملی یہی ہوتا ہے، اسی کے ورڈ سے نکلا ہوا ہوتا ہے مصدر ذکرن، اذکر اللہ ذکرن. ٹھیک ہے، رتل القرآن ترتیلا، سمجھتے ہیں. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. دیکھیں اب تکلیما وہ کلمہ سے نکلا ہوا ہے، ترتیلا رتل سے نکلا ہوا ہے، ذکرہ اذکرو سے نکلا ہوا ہے، تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے یار یہ مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، تاکید ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے مفعول لہو بھی کہتے ہیں اسے، اور لاجلی بھی کہتے ہیں. مفعول لہو، مفعول لاجلی، دونوں اس کا نام ہے، جو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. اس میں سوال ہوتا ہے کیوں. وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، تو سوال ہوتا ہے کیوں کیا، اس کی وجہ بیان کرنی ہوتی ہے. جو وجہ بیان کرتا ہے نا اپنے کام کی، وہ مفعول لہو اور مفعول لاجلی ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی نصب ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم مت قتل کرو اپنی اولاد کو. وجہ کیا ہے بھائی، مفلسی کے خوف سے. یجعلون اصابعهم فی اذانہم، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. من الصواعق، حذر الموت، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. یہ دونوں چیزیں آ گئی نا. اب من الصواعق کو من کی وجہ سے آ گیا اور صواعقی ہو گیا، لیکن حذر الموت، حذر پہ جو زبر آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ وہ یجعلون کا مفعول ہی بن رہا ہے، مفعول لہو جس کو کہیں گے. ٹھیک ہے، ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو. کیوں خرچ کرتے ہیں بھائی، وجہ کیا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودگی چاہنے کے لیے، رضا کے لیے. تو ابتغاء پہ جو زبر آئی ہے وہ کس لیے آئی ہے، وہ آئی ہے آپ کی ماشاءاللہ سے ينفقون کی وجہ سے، مفعول ہے یہ بھی. اب ذرا آئیں رتل القرآن ترتیلا، جواب کیسے دیں گے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے رتل، تلاوت کرو قرآن کریم کی، ترتیلاً، ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا. ہیرا عمران کہتی ہیں اے، ہیرا عمران پھر بعد میں کہتی ہیں سی. یہ کیا بات ہوئی جی، جواب کیسے ہوگا، رتل القرآن ترتیلا. اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا جواب ہے جی بی، نعم سأرتل القرآن ترتیلا. ٹھیک ہے، چونکہ رتل آپ کو پتہ ہے فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے نا، تو اس حساب سے واحد متکلم کے ساتھ اس کا آنسر ہوگا. آپ جو نیچے والا دیکھ رہے ہیں وہ تو ایک تو ماضی کا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ماضی میں فعل امر کا جواب ماضی میں نہیں ہوتا، فعل امر کا جواب آپ کا حال اور استقبال میں ہی ہوتا ہے. ذہن میں رکھیں، آپ کو حکم میں بھی دے رہا ہوں، آپ ماضی کی بات تھوڑا کریں گے.
ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کیا اس کا ترجمہ ہوگا جی؟ اے بی سی ڈی۔ جی ہیرا ایمان نے میسج کیا ڈی۔ ڈی میں ہے جی اور نہ قتل کرو اپنی اولاد فقر کے ڈر سے۔ کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہے؟ گیمنگ کیٹ بھی کہہ رہی ہے جی ڈی، ہما ندیم ڈی، ٹھیک ہے جی ڈی۔ ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، کیا ترجمہ ہے جی؟ اے بی سی ڈی۔ ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، وہ سے تو آ گیا آپ کا اے اور ڈی کٹ گیا، بی اور سی باقی بچ گیا۔ وہ سب خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے۔ ينفقون جمع ہے تو اس وجہ سے آپ کا باقی بچ جائے گا بی۔ ہما ندیم نے ڈی کا آپشن بھی دیا ہے، غلط ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے اللہ اس ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت